قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھو۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، درس حدیث کی پچھلی 2 مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع اور عنوان چل رہا تھا وہ یہ تھا اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت، یعنی نبی کے نقش قدم پر چلنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو، مجھ کو، تمام مسلمانوں کو موت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مکمل اتباع نصیب فرما دے۔ زندگی دے تو اتباع سنت پر دے، اور جب موت آئے تو اتباع سنت کے ساتھ اللہ دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ فرما لے۔ کیا فضیلت ہے؟ اتباع سنت کے لیے صرف اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ جو بندہ یا اللہ کی بندی، جو مرد یا عورت نبی کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اس کا اعلان اور اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے قرآن میں سنایا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دیکھو، محبت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، یہ اگر ہو تو وہ وقتی ہوتی ہے۔ مال ہے تو محبت ہے، کنگال ہو گئے تو کوئی سلام نہیں کرے گا، یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ یہ دل کی محبت نہیں ہوتی، اوریجنل اور اصلی محبت نہیں ہوتی ہے۔ مال ہے تو سلام ہے، مال گیا اور کنگال ہو گئے تو کوئی بھول سے پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کا حال کیا ہے۔ محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ محبت آسمانوں سے آیا کرتی ہے، اور جو محبت آسمانوں سے اترتی ہے اس میں پائیداری، بقا اور ہمیشگی ہوتی ہے۔ اور دنیا والوں کے درمیان جو محبتیں نظر آتی ہے وہ وقتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حقیقی سگا بھائی بھی محبتیں عداوتوں سے بدل جاتی ہے۔ بھائی اپنے بھائی کو سلام نہیں کرتا، کیا سلام کرے اس کو، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں کہ جبرائیل آؤ، زمین میں فلاں ابن فلاں بندہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل پہلے آسمان کے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں زمین میں رہنے والا بندہ اللہ اس سے محبت کرتے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، یہ پہلے آسمان کے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔
پھر دوسرا، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان میں اللہ اعلان کرواتے ہیں. سارے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی کرتے ہیں اور ہم سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کو اللہ زمین پر اتارتے ہیں. پھر زمین میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے. انسان تو انسان، جنات تو جنات، زمین کے جانور، چرند پرند، سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہ محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے. اس محبت کو زمین پر مخلوق میں اللہ منتقل کر دیتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں، ساری مخلوق محبت کرنے لگتی ہے. کیا بات تھی، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، کیا کارن تھا؟ خواجہ صاحب کا کلمہ نہ پڑھنے والے اس ملک کے برادران وطن خواجہ صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کلمہ تو وہ کسی اور کا پڑھتے ہیں، سر کسی اور کو جھکاتے ہیں، مانتے کسی اور کی ہیں، لیکن محبت کرتے ہیں تو خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں. انہیں اگر کہا جائے تم نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے. وہ محبت تو کرتے ہو تو کہ محبت ضرور کرتے ہیں. یہ محبت آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ زمین والوں کی محبتیں نہیں ہیں. جیتا جاگتا نمونہ ہے ہماری ہند کی سرزمین پر. کیوں محبت ہوئی؟ تو میں نے واقعہ عرض کیا تھا نا، کھلال بھول گئے تھے خواجہ صاحب، انگلیوں کا کھلال بھول گئے تھے. غیر سے آواز آئی محبت، محمد کی محبت کا دعویٰ کرنے والے محمد کی ادا کو چھوڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے محبت. اللہ محبت کریں گے. ایک تو یہ کہ میں آپ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں. اور یہ کہ نقش قدم نبی کے چلنے والے، اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان ہو جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، آپ نیت کرو، میں بھی کرتا ہوں، مل کر کریں انشاءاللہ. نقش قدم نبی پر انشاءاللہ موت تک ہم زندگی گزاریں گے. جوتے تو پہنتے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کپڑا بھی ہم پہنتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. کیوں نہ ہم جب کرتا پہنے داہنا ہاتھ ڈالیں کہ میرے نبی کی ادا ہے کہ وہ داہنے ہاتھ پہلے ڈالتے تھے. جب کرتا نکالتے تھے تو بایاں ہاتھ پہلے نکالتے تھے. میں آج ایسا کروں تاکہ میرے نبی کی محبت مجھے مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے. جوتا پہنتے ہیں، اتارتے ہیں. میرے نبی داہنا پیر پہلے ڈالتے تھے، بائیں پیر سے جوتا پہلے نکالتے تھے. یہ کوئی چھوٹی سنتیں نہیں ہیں، ہماری نظروں میں چھوٹی ہے، اللہ کے نظر میں بہت بڑی قیمتی ہے. وہ وقت بہت کم رہتا ہے. خواجہ صاحب کی بات نکل آئی. ایک انگریز جب آیا تھا ہندوستان کے اندر سیر کرنے کے لیے ٹورسٹ، تو اس نے پھر اپنی داستان زندگی لکھی ہے. سفر نامہ بولتے ہیں اس کو. اس میں ایک بات لکھی تھی انہیں کہ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا اور بادشاہوں کے کارنامے بھی سنے، اور بادشاہوں کی بادشاہتیں اور حکومتیں بھی دیکھی کہ دنیا میں فلاں بادشاہ ہے، فلاں جگہ حکومت کر رہا ہے. ضرور سب کو دیکھا، سب کو سنا، سب کو پڑھا، لیکن ایک بادشاہ میں نے ہند کی سرزمین پر ایسا دیکھا کہ دنیا میں تھے تب بھی بادشاہ تھے، دنیا سے چلے گئے، زمین میں سو رہے تب بھی انسانوں کے دلوں پر بادشاہت کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. انسانوں کے دلوں پر بادشاہت ہو رہی ہے. بہرحال عرض میں کر رہا تھا صرف یہ کہ اللہ محبوب نہیں بناتے. اللہ نے دوسرا اعلان فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. اور ایک دوسرا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا نبی کی سنتوں کا اہتمام کرنے پر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ اکبر.
سنت پر چلو گناہ معاف کریں گے، اللہ بخشش کر دیں گے، اللہ مغفرت کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مغفرت کا ملنا، بخشش کا ملنا، معافی کا ملنا۔ ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں دعائے معصورہ ہم پڑھتے ہیں، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ بہت ظلم کیا ہے ہم نے۔ کیا ظلم کیا تھا کہ گناہ کر کے اپنے کو جہنم پر ہم نے فٹ کر دیا ہے، ہم جہنم کے مستحق بن چکے ہیں۔ ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، سچی معافی تو تیرے پاس سے ملے گی۔ دنیا والے معاف کر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے دباؤ میں معاف کر دیا تھا، کہتے ہیں وہ تو شرم میں معاف کر دیا تھا، ایسا کہتے ہیں۔ اس کے پاس کسی کا دباؤ نہیں، ہاں کسی کی سفارش کا مسئلہ نہیں، شیخ شرم کا مسئلہ نہیں۔ اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے یہ بات فرمائی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر اتنا تو کہہ دے مجھے معاف کر دو، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں کہ کیوں معاف کیا ہے، اللہ کو کون پوچھنے جائے گا۔ یہ ہے مغفرت ملے گی، سنتوں کے اہتمام پر اللہ کی محبوبیت ملے گی، سنتوں کے اہتمام پر مغفرت ملے گی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ جنت کا ٹھیکیدار اور حقدار بھی بنا دے گا۔ جنت کی تمنا سب کو ہے اور ہونی چاہیے، سب دعا کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم تو اسی اللہ رسول کی محبت میں تو بیٹھے ہیں یہاں، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی محلے کا، کوئی کسی بزنس میں دینے والا، کوئی کسی سے تعلق نہیں، صرف تعلق میرا اور آپ کا ہے، ہم بیٹھنے والوں کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ اور اسی کلمے کی وجہ سے ہی جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ہاں داخلہ، اس کا پاسپورٹ اور اس کا ٹکٹ یہی کلمہ ہے۔ اللہ موت میں نصیب فرما دے، موت کے وقت اللہ نصیب فرما دے۔ ایک صحابی ہے، جنت کا مستحق بنے گا، یہ تیسری فضیلت، اتباع سنت کی تیسری فضیلت، اللہ کی محبوبیت، اللہ پسند اس کو کر لیں گے اپنے بندے کو، اللہ مغفرت کر دیں گے اس کی، اور تیسرا اللہ جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ ایک صحابی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں غلام تھے، جیسے حضرت بلال بھی غلام تھے تو کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، لیکن محمد رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ مؤذن رسول بن گئے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، کسی کے یہاں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو بہت محبت تھی حضرت ثوبان۔ دیکھو سارے صحابہ میرے اور آپ کے آقا کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، لیکن کچھ صحابہ اتباع سنت میں ممتاز تھے، الگ ان کی شان تھی، ان میں حضرت ثوبان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ، ثوبان نام ہے، ثا واو با الف اور نون، صوبان غلط لفظ ہے۔ آج نام کے معاملے میں بھی ہماری بڑی سستی ہے۔ میں نے ابھی 4 نام واٹس ایپ پر اس کی ڈیٹیل اور تفصیل سنی، تو 4 نام ابھی موقع نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیتا ہوں، اس وقت ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے سماج میں یہ 4 نام بہت رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر بچی کے، لائبہ رکھا جاتا ہے، اور 3 نام اور تھے۔ تو بتایا کہ اس کا معنی ہی بہت بیکار ہے، بہت خطرناک ہے، نقصان کارک ہے، نقصان کارک، لیکن بہت لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ نام ہے ثوبان، ثا واو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چہرے پر رنج، غم، فکر کے آثار تھے، ٹینشن میں نظر آ رہے تھے۔ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثوبان کچھ بیمار ہیں آپ؟ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو؟ میں تیرے چہرے پر رنج اور غم کے آثار دیکھ رہا ہوں، تکلیف کی علامتیں اور نشانی دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رنج نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو کیا بات ہے؟ کہا کہ جب دل بہت بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آپ کا دیدار کرنے کا جی چاہتا ہے، زیارت کرنے کا، آپ کی خدمت میں آنے کا، تو ہم بہت بے صبری ہوتی ہے تو ہم فوراً آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، دل کو تسکین ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اچانک سے آج خیال آیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن دنیا سے سب کو جانا ہے، آپ بھی اللہ کی ملاقات کے لیے جائیں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا سے جانے کے بعد تو معاملہ بدل جائے گا، آپ تو جنت کے بہت اونچے درجے میں ہوں گے، کیونکہ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، شہنشاہ دو جہاں ہیں، نبیوں میں سب سے اونچا درجہ آپ کا ہے، اور آپ تو جنت کے کتنے اونچے درجے پر ہوں گے۔ اور اگر اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا، اور میں بھی جنت میں آ بھی گیا، اگر یوں نہیں کہا کہ جنت میں آ جاؤں گا، ہاں، جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کے کرم سے ملے گی، انسانوں کے اعمال سے نہیں ملے گی۔ اس لیے کہیں آپ یہ نہ سوچنا کہ اب مولانا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت عمل سے تو ملے گی نہیں، عمل سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، اعمال وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں 0% ہے۔ اس لیے وہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے 500 سال تک پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی بات مانی، 500 سال تک عبادت کرتا رہا، آنکھوں کی پل جھپکتی ہے، اتنی بھی نافرمانی نہیں کی۔ جب اللہ کے یہاں ان کو لے جایا گیا تو اللہ نے کہا، جا جنت میں چلا جا، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ تو ہم جیسے ہوں گے نا کوئی اپنی نیکیوں پر اترانے والے، اپنی نمازوں پر، روزوں پر، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، نفلوں پر اور اچھے کارناموں پر اترانے والے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ وہ 500 سال کی میری عبادت کا کیا؟ اگر آپ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا تو میری عبادت کا کیا؟ میں نے وہ 500 سال تک آنکھ کی پلک جھپک کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا؟ اللہ نے کہا، ٹھیک ہے فرشتوں، جاؤ ان کو بتا دو کہ تیری عبادت کی ویلیو کتنی ہے، ان کو اپنی عبادت کی ویلیوشن نکال دو۔ کیا کرے اللہ؟ تو کہ اس کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، جہنم کے پاس سے یوں صرف چکر لگوا کر لے آنا، اندر بھیجنا نہیں ہے، خالی دور سے اس کو سیمپل بتانا ہے، سیمپل، ہاں، کہ جہنم ہے کیا اور تیرے عمل کی ویلیو کتنی ہے۔ جب جہنم جب قریب آ رہی تھی تو وہاں کی لو، وہاں کی تپیش، وہاں کی گرمی، اللہ اکبر، یہ تو بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا فرشتوں سے، پیاس بہت لگی ہے، پانی ملے گا؟ تو کہ ہاں، تو مفت میں کچھ نہیں ملتا، یہاں تو کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو کہ کیا دینا پڑے گا؟ تو کہ کتنا پانی چاہیے؟ تو کہ 1 گلاس پانی پلا دو۔ تو کہ کوئی بات نہیں، 250 سال کی عبادت دے دو اور 1 گلاس پانی کا لے لو۔ کہ جلدی سے دے دو، جاؤ 250 سال کی عبادت ابھی لے لو، پانی پلاؤ، میں بے چین ہو چکا ہوں۔ پانی پیا، 4 قدم اور نہیں چلا تھا، پھر پیاس لگی۔ بزرگوں اور میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اتر کے اندر جہنم کا ایک ذرہ، آگ نہیں، شعلہ نہیں، ذرہ، اگر جہنم کا ایک ذرہ ظاہر ہو جاوے، نظر آ جاوے، تو ساری دنیا جل کر خاکستر ہو جاوے،
ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جل جاوے تو وہاں جا کر پھر لپیٹ لگی ہوگی، تو کہا کہ پھر پیاس لگی، کیا کرو؟ تو کہ ابھی کچھ بچا ہے، تو کہ ہاں اب تھوڑا سا 250 سال کی بچی ہے وہ بھی لے لو۔ 500 سال کی عبادت 2 پانی کے گلاس میں ختم۔ کتنے پانی کے گلاس پیتے ہیں؟ اور وہ بھی ماشاءاللہ مسجد کے کولر سے، اور مسجد کے اندر پیٹی رکھی ہے، تو کہ لاؤ 10 روپے تو ڈال دوں کبھی اس میں بھول سے، ہاں یاد رکھ کر نہیں، بھول سے ڈال دو۔ کتنی بجلی جلی اور کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 500 سال کی عبادت چلی گئی، تو کہا اب وہ عبادت کے لیے تو جنت ملنے والی تھی، وہ تو تو نے دے دی، 2 گلاس پانی میں دے دی، اب اس کو لے آؤ۔ پوچھا عبادت کا؟ تو کہ وہ تو چلی گئی، تو کہ اب کیا؟ تو کہ اللہ جنت تو تیرے فضل سے ملے گی، تیرے کرم سے ملے گی۔ بہرحال عرض میں کر رہا تھا، تو یہ صحابی جو ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا نبی اللہ، اگر اللہ کے فضل سے میں بھی جنت میں آ گیا، چلا گیا، اللہ نے پہنچا دیا، لیکن ملاقات کہاں ہوگی؟ دیدار کہاں ہوگا؟ زیارت کہاں ہوگی؟ آپ تو بہت اونچے مقام پر، ہم بہت نیچے درجے پر، بے چین ہوں گا، بے قراری ہوگی، بے صبری ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی، کیسے دیدار ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صحابی رسول کی بے قراری اور بے چینی پر قرآن کی آیت اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کا داخلہ ان کے ساتھ کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ان کو جگہ دیں گے۔ کہا اے میرے صحابی، میرے زندگی تو اپنی زندگی میں اتار لے، نقش قدم نبی پر چل لے، اللہ تعالیٰ جب تو چاہے گا میرا دیدار اور میری ملاقات ہوتی رہے گی۔ اسی لیے فرمایا، یہ ایک روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، جنہوں نے 3 کام کر لیے، حلال پاکیزہ روزی کھائی، حلال روزی، وعمل فی سنت، اور آپ نے فرمایا میری سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، ہر عمل میں سنت، شادی کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے، اور غم کا دن اللہ دکھائے گا تو سنت کے مطابق وہ دن گزاریں گے، مالداری میں بھی سنت کا اہتمام، غربت میں بھی سنت کا اہتمام، بیمار ہیں تو بھی سنتوں کا اہتمام، اور تندرست ہیں تو بھی سنتوں کا اہتمام۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت کے مطابق ہر عمل کو جس نے کر لیا۔ اور تیسرا کام بتایا کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، انسان، لوگ کہا، الناس کہا حدیث میں، بوائقہ وامین الناس، مسلمان نہیں کہا، یاد رکھنا، لوگ اس کی ذات سے سیف ہو گئے، محفوظ ہو گئے، دخل الجنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں 3 میں سے ایک کام سنت پر عمل کرنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، عمل کا محتاج میں بھی ہوں، آپ سب ہیں، ہم سب ہیں، اللہ تعالیٰ سنت والی زندگی نصیب فرماوے۔ اس لیے جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام اور محمد الرسول اللہ کی ملت پر میں سلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارے حاجی عارف صاحب جیٹھوا کی طرف سے آپ کی ضیافت ہے، دعوت ہے، آپ بھی کوشش کرو، یہ بھی حرمین کی زیارت کر کے آئے، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی سجا لی، آپ بھی سجا لو، جب قبر میں نبی کا دیدار ہو تو ہماری بھی داڑھی ہو، آقا کی بھی داڑھی ہو، ہم بھی پہچان لے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ قبر میں آپ کی پہچان نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھ لو، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، زندگی کے آخری سانس تک اتباع سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، پچھلی زندگی پر معافی کا قلم پھیر دے، آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، قدم قدم پر ہماری رہبری کر دے، قدم قدم پر ہماری دستگیری کر دے، قدم قدم پر پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ امت کی نیا بھور میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ تو ہی پار لگائے گا، تو ہی بچائے گا، تو ہی حفاظت کرے گا۔ چاروں طرف سے تیرے نبی کے نام لیوایا حالات کے شکار ہو چکے ہیں، پریشانیوں میں آ چکے ہیں۔ اللہ یہ ہماری گناہ کی وجہ سے ہے، تجھ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے، تیرے نبی کی اداؤں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ قصوروار ہم ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور امت کے ساتھ تو کرم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، مدد اور نصرت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ امت کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنی غیبی مدد اور نصرت اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال فرما دے۔ جو تیرے بندے تیری بندیاں تیرے دربار میں سو چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما، بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، قرضوں میں ہیں چھٹکارا دے دے، گھروں سے بھاگے ہیں خصوصاً ہماری بچیاں۔ اللہ کل ہی میں نے سفر کے درمیان کیشور میں ہمارے شہر کی ایک بچی کو غیر مسلم کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، مالک اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اے اللہ دنیا میں تو چہرہ چھپا سکتے ہیں، قیامت کے میدان میں کہاں چہرہ چھپائیں گے؟ اللہ ان تمام بچیوں کے واپس آنے کی شکلیں پیدا فرما دے، صورتیں پیدا فرما دے، عزت کے ساتھ انہیں واپس فرما دے، عزت اور عافیت کے ساتھ انہیں واپس فرما دے۔ آج تک کی ضرورت اللہ آپ نے پوری کی، آئندہ آپ ہی پوری کریں گے۔ ہماری تمام دنیا آخرت کی ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما دے۔ حاضرین مجلس میں جو جس حال میں اللہ تو سب کا حال جانتا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرما دے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ جو جس طرح کا احسان ہماری اس درس حدیث کی مجلسوں میں کر رہے ہیں، ان کا بہتر بدلہ اللہ تو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔